جیسے حسین نے بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچا تو حسین نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، نیزے کی نوک پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آتا ہے، علی اکبر کے دل کا ٹکڑا، اللہ اکبر۔ ایکسیڈنٹ دیکھنے والے کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے، علی اکبر جوان بیٹے کے دل کا ٹکڑا حسین نے نیزے پہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حسین پر اتنا غم آیا۔ ابن عساکر لکھتے ہیں 56 سال کی عمر تک حسین کی داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ ہم کیسے اس قربانی کو بھلا سکتے ہیں جس نے ہمارے دین کو زندہ کر دیا۔ مولا علی اکبر کے دل کا ٹکڑا جب حسین نے نیزے کی انی پہ دیکھا، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے۔ بیٹے نے پیر رگڑنا بند کر دیا کیونکہ دل ہی سینے سے نکل آیا۔ لوگ سر دے کر شہید ہوتے ہیں، علی اکبر نے تو دل بھی دے دیا۔ مولا حسین نے کہا اکبر تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور وہ تیری آنکھوں کے سامنے کٹنے کے لیے جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے جاتا، تو جو تیرے عبید اللہ ابن زیاد، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر بن سعد کو کہتا ہے دیکھ تجھے حسین سے لڑنے جانا۔ اس نے کہا حسین سے؟ کہاں، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں جائے گا تو تجھے رائے کی حکومت نہیں ملے گی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے جاؤں گا، لیکن اپنے بیٹوں سے مشورہ کروں۔ گھر گیا تو بیٹے اور بھانجے نے کہا مت لے رائے کی حکومت، 2 دن کی حکومتیں، آل نبی کے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر۔ لیکن وہ نہیں مانا، نکل پڑا، لے کر کے آیا لشکر، اور 500 لوگوں کو اس نے فرات کے کنارے پہ بٹھا دیا۔ آل نبی کے خیمے میں کوئی پانی کا قطرہ نہ جائے۔ کیسی نیرنگیاں ہیں دور کی۔ باپ اتنا نیک کہ نبی نے جنت کی بشارت دی۔ سعد ابن ابی وقاص، حضور نے کہا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اور بیٹا ایسا پلید، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا غدار۔ بہرحال اس نے بیٹھ کر کے بہت سی باتیں امام کے ساتھ کی۔ امام نے کہا کہ دیکھ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین نہ کر، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دے، یا کوئی دوسرے علاقے میں مجھے چلے جانے دے۔ آپ اس لیے ساری حجتیں تمام کر رہے تھے۔ یقین ہے، ابن عباس کہتے ہیں حضور کے گھر کے بچے کو یقین تک کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے، لیکن امام یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہمارے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے گا اس سے کوئی دشواری نہ ہو، یہ سارا پکچر صاف ہو جائے، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اور اس کے بعد امام عرش مقام نے اس کو بات لکھی تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد، امام یہ کہتے ہیں ابن زیاد نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہی ہے، کوئی بات، کچھ نہ کچھ صلح کا راستہ نکل جائے۔ لیکن وہاں پر ایک بدبخت بیٹھا تھا، شمر ابن ذی الجوشن، یہ چتکبرا کتا تھا، یہ کوڑی تھا، کوڑی۔ حضور کی حدیث میں آیا ہے، آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرا کتا، کوڑی کتا جو ہے وہ منہ ڈالتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بدن پہ کوڑ ہوگا، چتکبرا ہوگا وہ، اور وہ میرے حسین کو شہید کرے گا۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، یعنی سارے گنڈے، نکمے، لپھنگے سب جمع ہو گئے یزید کے خیمے میں، اور سارے پارسا حسین کے ساتھ، اور آج بھی پارسائی حسین کے ساتھ، سبحان اللہ، اور آج کے لپھنگے بھی یزید کے ساتھ۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دور میں لفنگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ یزید کے ہی خطبے پڑھتے رہے، اور ہر دور کے شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسین کے خطبے پڑھتے رہے۔ اسی لیے تو میرے اللہ نے نماز میں بھی کہا کہ تم جب بیٹھ جاؤ میری عبادت کر کے تو پھر میرے نبی پہ بھی درود پڑھو اور آل نبی پہ بھی درود پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن لوگوں کو عقل تو آئے، نماز میں درود پڑھتے، نماز کے باہر لڑتے ہیں۔ یہی وہ بھی کر رہے تھے، نماز کے اندر درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے ذرا کوئی یہ تو بتائے۔ ہر دور میں اللہ نے دور کے آل محمد کے ساتھ تمہیں آزمایا ہے، اس لیے درود نماز میں پڑھ کے باہر نہ لڑنا، ورنہ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائے گی۔ مولا حسین
کی طرف سے جب باتیں کی ابن سعد کے پاس، وہ شقی ابن سعد خط لکھتا ابن زیاد کو، ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا، اس پلیت نے کہا اگر حسین تیرے ہاتھوں سے یوں ہی نکل جائیں گے تو ذلیل ہوگا، کوئی عزت نہیں ملے گی تیری، انہیں پکڑ قتل کر یا پکڑ کر یزید تک پہنچا تب تیری عزت ملے گی۔ اس نے کہا اچھا، مشیر بھی اچھے چاہیے، غلط مشورہ دینے والے لوگ بہت بہکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد غلط مشیروں کا جمگٹا لگ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے ساتھیوں کی برائی سے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں غلط مشورہ دینے والوں کے مشورے سے۔ بہرحال شمر آیا، آنے کے بعد 7ویں محرم سے ہی تنا تنی شروع ہو گئی۔ بالآخر 9ویں محرم کو انہوں نے جنگ کا بغل بجا دیا۔ 22,000 کا لشکر ایک طرف، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ، 72 لوگ، ان میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے، حبیب ابن مظاہر کی شکل میں 80 سال کا بوڑھا، علی اصغر کی شکل میں 6 مہینے کا بچہ۔ اصغر جب نکلے تھے تو 1 مہینے کے تھے اور اب ان کی عمر 6 مہینے ہو رہی ہے۔ مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں، آنکھ بند ہو گئی ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ نانا جان تشریف لائے۔ حسین مایوس ہے میرے بیٹے؟ اس کی نانا دیکھیں نا آپ کی امت کتنی ستاتی ہے۔ ارشاد و حسین غم نہ کر، کل آ کر ملاقات ہوگی، کل حوض کوثر پہ آ کے مل لینا۔ آنکھ کھلی، آنکھ سے آنسو آ گئے۔ ادھم مچی ہوئی تھی۔ مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی۔ عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی، 9 محرم ہے، آنے والی شب عاشور ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سجدے کرنا چاہتے ہیں تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں۔ اے حسینیوں میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات، بدعات، اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو، یہ رات برکت والی ہے، مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے، اس رات عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر یہ وہ رات کو جب عبادت ہونے لگی خیمے آل رسول میں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، مولا حسین سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گنگنا رہے ہیں، عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا لطف اور لذتیں آئی ہوگی اس سبحان ربی الاعلیٰ کی آخری صداؤں میں۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حسین سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے اور رب اعلیٰ اپنے جلووں سے پردے ہٹا کر کے حسین کو دیدار کراتا ہوگا، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے۔ مولا حسین، آقا حسین سجدے میں ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہے، استغفار ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری رات ہم نے نہیں دیکھنا ہے، اللہ اللہ، لیکن حسینیوں تم بھی اس نقل کو زندہ کرو، تم بھی عبادت میں رات گزارو، تم بھی آہوزاریاں کرو، اپنے اللہ کو مناؤ۔ اس کے بعد عبادت سے فارغ ہو گئے تو مولا حسین نے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو سب کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا، جلتا ہوا چراغ حسین نے بجھا دیا۔ فرمایا لوگو، میرے خاندان والوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں، میرے بھائیوں، اس لیے کہ مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے بھی موجود تھے ساتھ میں، اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد نہ تھے لیکن سوتیلے بھائی تھے۔ حسین تیرے سوتیلے بھائیوں کو بھی میرا سلام ہو۔ وہاں سوتیلے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں، تیرے سوتیلے بھائیوں پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ سے پہلے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ سب کو جمع کیا مولا حسین نے، فرمایا وہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے چراغ بجھا دیا، ایک ایک آدمی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے، یعنی جو میرا ساتھی ہے، وہ میرا صحابی ہے، وہ میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ لے اور ہاتھ پکڑ کر کے چپکے سے خیمے سے نکل جائے، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، جلدی سے چلے جاؤ، اپنی جانیں نہ کھونا، اپنی جانوں پر بن آ گئی ہے، جاؤ، صرف وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جان دے دوں گا، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چراغ بجھانے کے بعد دیر تک مولا حسین خاموش رہے اور اس کے بعد جب چراغ جلا تو آنسوؤں کی لڑیاں تھی، خیمے میں ہچکیاں تھی۔ مولا حسین نے کہا تم گئے نہیں؟ کہا حسین
कैसी बात करते हैं, कल फातिमा को मुंह क्या दिखाएंगे, मौला अली को मुंह क्या दिखाएंगे, यही कहेंगे आपके बेटे को मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे। मौला हुसैन, हमारे खून में का एक भी कतरा जब तक बाकी है हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। हम भागने और जाने वाले लोग नहीं। तुमसे पहले करबला में हमारे लाशें गिरेंगे, तुमसे पहले करबला में हमारी जानें कटेगी, तुमसे पहले करबला में हमारा खून बहेगा। मैं कहता हूं उनके फैसले को सलाम। अगर वो ये फैसला न करते तो शायद माज़अल्लाह आज इतने एहतराम से उनका जिक्र न होता, इस शान से उनके तस्करे न होते। अल्लाह अल्लाह। फिर ये हुआ, मौला हुसैन ने बड़ी दुआएं दी और फिर उसके बाद मौला हुसैन उनके खैमे से निकले और खवातीन के खैमे में गए। सारी सूरत हाल रखी। ज़ैनब बेहोश होकर गिरती है। शेरबानों को कभी संभाला देते हैं, कभी लैला को पकड़ते हैं, कभी सकीना को संभाला देते हैं। अजीब हाल है हुसैन का। इम्तिहान, घर में अलग इम्तिहान, बाहर अलग इम्तिहान। मौला हुसैन, अल्लाह अकबर। फिर वो 10वीं सुबह आती है जिसे लोग आशूर 61 हिजरी का दिन कहते हैं। वो खून वाला सूरज, वो खून वाली सुबह। अल्लाह अकबर। जैसे ही करबला की सरजमीन पर सूरज ने, उस खून वाले सूरज ने, उस खून रेज सूरज ने अपना चेहरा निकाला और उफक पर वो जाहिर हुआ, वैसे ही करबला के मैदान में जंग का बगल बजने लगा। मौला हुसैन ने अपने सर पे अमामा सजाया रसूल का और घोड़े पर बैठ करके आप मैदान करबला में गए। करबला के मैदान में जाने के बाद आपने फरमाया, लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं। जंग करने से पहले मैं सारा किस्सा तमाम करना चाहता हूं, हुज्जत तमाम करना चाहता हूं। मुझे पहचानो, मेरा नसब पहचानो मैं कौन हूं। लोग कहते हैं नसब पे गुरूर नहीं करना चाहिए। बेशक नसब पे गुरूर नहीं होगा, लेकिन जब लोग जानकर अनजान बन जाएं तो सुन्नत हुसैनी है कि मुझे पहचानो। लोगों से कहा हुसैन ने मुझे पहचानो, मैं नबी का नवासा हूं। रुए जमीन पर मेरे सिवा इस वक्त कोई नबी का नवासा नहीं है। लोगों जाके पूछो इब्ने अब्बास से, इब्ने उमर से, इब्ने अबू बकर से, जाके पूछो अबू सईद खुदरी से, जाके पूछो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला से, जाके पूछो उम्मे सलमा से। ये लोग अभी भी रुए जमीन पे मौजूद है। क्या मेरे लिए नबी मिंबर से नीचे नहीं आए हैं? क्या मुझे कंधों पे नहीं बिठाया है? क्या हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन नहीं कहा है? क्या मुझे जन्नती जवानों का सरदार और मेरे भाई को नहीं कहा है अरे हम जन्नती जवानों के सरदार है? आये तथीर हमारे लिए नाजिल हुई, आये मवद्दत हमारे लिए नाजिल हुई। बताओ मैंने किसी का खून किया, मैंने झूठ बोला, मैंने किसी को सताया, मुझ पे क्यों जुल्म करते हो? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मौला हुसैन की तकरीर इतनी दिल पजीर थी कि वो कूफी ठाड़े मार मार के रोने लगे। फरमाया ओ फला बिन फला, ओ फला बिन फला, ओ फला बिन फला, क्या तुमने मुझे खुतूत न लिखे थे? तुमने मुझे बुलाया नहीं था? कूफा वालों, मेहमान का यही अंदाज किया जाता है, मेहमानों के साथ यही सलूक किया जाता है। ओ कूफा वालों, तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी मेहमानी क़यामत तक के दुनिया याद रखेगी। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूं? क्या तुमने मुझे बुलाया नहीं है? अरे काफिर भी किसी को दावत देकर ऐसा सलूक नहीं करते, तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो। जब मौला हुसैन कहते थे वो रोते तो थे लेकिन कोई जवाब नहीं देते थे। जब जोर डाल करके कहा तो मुकर गए, हमने कोई खत नहीं लिखे थे, हमने कोई खत नहीं लिखे थे, हमने आपको बुलाया नहीं था। इस तरह वो बदबख्त बदल गए, तब्दील हो गए, क्योंकि उन्हें दौलत की लालच थी, उन्हें माल की लालच थी। शिम्र लईन ने कहा हुसैन ये मैदान तकरीर नहीं है, आवाज बंद करो, या बैअत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन पाक पलट गए। उसके बाद 72 लोगों को हुसैन ने करबला में सजा दिया। वो 72 थे और गोया के पूरी उम्मत के नुमाइंदे थे। मैं मना मैं सरा कल्ब, अपना अलम, अपना झंडा मौला अब्बास के हाथ में दिया। जंग शुरू हुई। अब मेरे पास ये वक्त नहीं कि मैं आपको सारे सरकार इमाम अली मकाम के अहबाब की शहादत सुनाऊं। अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी, हबीब इब्ने मज़ाहिर, बाज लोगों ने उसको मुजाहिर भी कहा,
حضرت ابن بجلی اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی شہید ہوئے. حضرت مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے. اور اس طرف کے میدان میں تھے. مولا حسین کی تقریر سن کر اس طرف آ گئے اور کہا حسین مجھے معاف کر دو, مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے, اتنے گر جائیں گے, آپ معاف کرتے ہیں؟ کہا جا حر, تجھے معاف کیا, اللہ بھی معاف کرے. حیرت ہے, اتنے لوگوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا, اتنوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا. حر کیوں پلٹا؟ اس لیے کہ حر نے کہا تھا حسین تیری ماں سے مجھے محبت ہے جس کا نام فاطمہ ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. حر کے دل میں فاطمہ کا احترام تھا, اس احترام نے حر کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر کے راہ جنت کا مسافر بنایا ہے. یزیدیوں کے خیمے سے کھینچ کر کے مولا حسین کے خیمے. حر بھی لڑے اور لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر کے گر پڑے تو کہا مولا حسین میری خبر لو. مولا حسین گئے اور حر کو اپنی مانڈی پر, اپنے زانوں پہ حر کا سر رکھا. حر تجھ پر میرے ماں باپ قربان, کاش حر کی جگہ ہم ہوتے. ہائے ہائے کیا مقدر کی معراج ہے اس معاملے میں, اس معاملے میں نہیں, وہ لے جانے کے معاملے میں نہیں, زانوں پر سر آنے کے معاملے میں کیا مقدر کی معراج ہے. جنت سے پہلے جنتی جوانوں کے زانوں پر گود میں سر آ گیا. حر کی پیشانی پر مولا حسین ہاتھ پھیرنے لگے. حر نے آنکھ کھولی, زخموں سے چور تھے, مسکرا کے کہتے ہیں مولا غلطی معاف کی نا, اب تو آپ راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہے. جب میں حضرت حر کے مزار پہ گیا کہ حر تجھے مبارک, تجھے نسبت فاطمہ نے جنت کی سند عطا کی ہے. اس کے بعد جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے آل محمد کی, آل نبی کی. ان میں حضرت عباس کے جو بھائی ہیں, حضرت عمر ابن علی, حضرت عثمان ابن علی, حضرت جعفر ابن علی, یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عباس کے یعنی مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد ہیں. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا, عثمان رکھا. بھائی جس سے نفرت ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھتا, لیکن مولا علی نے عمر اور عثمان اپنے بیٹوں کا نام رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن نہیں تھے, میرے یار تھے, اسی لیے تو گھر میں نے اپنے بیٹوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا. وہ خود بھی خلیفہ راشد تھے لیکن ان شیخین کے نام پر اللہ اکبر اپنے بیٹوں کا جو ہے وہ نام رکھا. یہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے. اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور جعفر یہ بھی شہید ہوئے. اسی طرح سے پھر باری آئی حضرت امام محمد قاسم کی. امام قاسم علی جد والی السلام یہ مولا حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. اب سب سے میری گزارش ہے سنجیدہ ہو جائیں, دل میں جو بھی تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنی مرادیں اپنے اپنے دلوں میں لے لیں, اس لیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات پر بی بی زہرا محفل میں خیرات تقسیم کرے گی. یوں تو ہر محفل میں اس نے انہیں تقسیم کیا, لیکن یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی, قبولیت کے لمحات آ گئے. اصحاب کہف کے نام لیے جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بھی آقا ہیں, اصحاب کہف کے بھی داتا ہیں, جہاں سے اصحاب کہف خیرات لیتے ہیں نور کی. یہ وہ لوگ ہیں امام محمد قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں میں اور بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام حضرت حسن مثنیٰ ہے. یہ بہت چھوٹے تھے اور ان کا جو رشتہ تھا یہ میدان کربلا میں نہیں آئے تھے. ان کا رشتہ بعد میں بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ طے ہوا اور اسی سے حسنی حسینی جو ہے وہ نجیب الطرفین اولاد جو بھی انہی میں میرے آقا سرکار غوث الاعظم دستگیر ہیں. یہ حسنی سادات حضرت حسن مثنیٰ سے, لیکن حضرت امام محمد قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ آئے. چچا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے. سارے آوان و انصار شہید ہو گئے, ہمارے دوسرے چچا بھی شہید ہو گئے, مجھے جانے دے. حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ طے ہوا تھا. بی بی سکینہ کے ساتھ تھا. جیسے ہی قاسم سامنے آئے, حضرت امام قاسم سامنے آئے, مجھے میدان میں جانے دے. آپ نے کہا بیٹے میرے بھائی کی تو نشانی ہے,
اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی؟ کیونکہ جو تیرا بھائی ہے وہ چھوٹا ہے اور بچوں کے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اس لیے میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں؟ نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ مولا حسین کی زلفیں بکھری ہے، کپڑوں پہ خون کے دھبے ہیں، چہرے پر عجیب سے آثار ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے، بھائیوں کا لاشا، دوستوں کا لاشا، احباب کا لاشا جمع کر رہے ہیں خیمے کے قریب۔ عجیب حال ہے، ایک ایکسیڈنٹ کی میت کوئی اٹھا کے لائے 3 دن اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں پوچھو ان سے، مولا حسین تیری عظمت پہ سلام۔ اب اس کو جانے کی باری ہے جس کے ساتھ بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے۔ مولا حسین نے جب منع کر دیا، امام قاسم پھوپھی کے فادر، پھوپھی حضرت امام مجھے منع کرتے ہیں کربل میں جانے سے۔ پھوپھی نے 19 سال کے جوان بھتیجے کو سینے سے لگایا، بیٹے ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ جب پھوپھی نے کہا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں تو امام حسن مجتبی جب زہر آپ کو دیا گیا تھا، ہم ان کی شہادت کے دن یہ باتیں بیان کریں گے، ابھی وہ موقع نہیں، اتنا سن لے کے امام حسن کو جب زہر دیا گیا ہیرے کو پیس کر، یہ یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر، تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے۔ اتنی دردناک شہادت تھی اس وقت۔ اس شہادت کے موقع پر بھی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم ایک وقت آئے گا، اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی، یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا۔ امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گی؟ سب تو لٹ رہا ہے، فاطمہ کا چمن ویران ہو رہا ہے، وہ لاشیں پڑی، وہ علی کے لال شہید ہو گئے، وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزاں کا منہ دیکھنے والا ہے۔ آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی؟ نکالا تعویذ، کھولا، اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا، میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا، یہ تیرے باپ کی تجھے نصیحت ہے، وصیت ہے، بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے، کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا، بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے۔ قاسم کے تو باتیں کھل گئی، چچا اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو، دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں، میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سند دے کر کے گیا ہے۔ امام نے خط لیا، دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو اس طرح ہو۔ کربلا بتا رہا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہے، جہاں نماز کی پابندی ہے، وہاں آپس میں بھائیوں میں پیار کتنا ہے۔ مولا حسین نے خط پڑھا، مچل گئے، ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور عرض کی اللہ میرے بھائی نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے، اس نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کی نسل کیسے چلے گی۔ اللہ تو مظلوم کی دعا سنتا ہے، حسین مظلوم ہے، مسافر کی دعا سنتا ہے، حسین مسافر ہے، تو مجاہد کی دعا سنتا ہے، حسین مجاہد ہے، تو قاضی کی دعا سنتا ہے، حسین قاضی ہے، تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج جمعہ بھی ہے، تو عاشورہ میں سنتا ہے، آج عاشورہ بھی ہے۔ مولا آج میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے میرا اپنا بیٹا میرے قدموں پہ قربان کرنے کی بات کی، تو اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا جس سے میرے بھائی حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے۔ ندائے حسین قبول کیا، تیرے بھائی حسن کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی اور اس کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا کہ جو شان تیرے نانا کو میں نے نبیوں میں عطا کی ہے، اس حسن کے بیٹے کو وہ شان ولیوں میں عطا کروں گا، اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، نعرہ غوث۔ میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں، میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں۔ مولا حسین کی دعا کی برکت ہے، اور کہا کہ درمیان میں عبدالقادر ہوگا اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا۔ حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبدالقادر،
ابتدا कासिम, बीच में अब्दुल कादिर और आखिर में मोहम्मद मेहदी। इमाम हसन की औलाद में हो गए इमाम मेहदी। अरे ये कितनी शान की बात है। आले मोहम्मद के लिए कोई कुर्बानी देकर तो देखे कितना बड़ा सिला मिलता है। इमाम हसन को मौला ने, हालांकि वो भी आले मोहम्मद है, लेकिन आले मोहम्मद होकर भी आले मोहम्मद पे कुर्बानी दी। अल्लाह ने कैसी शान बुलंद की। उसके बाद हजरत कासिम को सीने लगाया। जब तेरे बाबा ने कहा बेटे तो अब मैं रोक नहीं सकता, जा। हजरत कासिम इतने खूबसूरत थे। अब ये बात मुझे हर जगह कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि खूबसूरत तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर। हाय कितने हसीन है वो लोग, कितने खूबसूरत है वो लोग। सूरज भी उन्हें शर्मा शर्मा करके देखता है। कासिम सर पे अमामा सजाकर 19 साल का लाडला भतीजा करबला में आया तो किसी ने पूछा ये हुस्न का परी पैकर कौन है? तो किसी ने कहा ये हसन का बेटा कासिम है। इमाम कासिम तलवार लेकर के खड़े हुए। कहा कौन है मुकाबिल में आने वाला? इमाम कासिम के मुकाबले में अरज़क नामी पहलवान बड़ा मशहूर था। दमिश्क यानी शाम के इलाके में उसकी बड़े चर्चे थे, बहुत चर्चे थे उसके। इराक और शाम में उसकी एक अजीब धाक थी। उसको कहा शिमर ने जा लड़ उससे। उसने कहा ये बच्चा है, मेरी तौहीन है। तो उसने पहले अपने एक बेटे को भेजा। इमाम ने उसके 2 टुकड़े एक बार में किए। ये आप जो है ना किसी नाविल का किस्सा नहीं है, ये तारीख है। इसलिए कि हैदर करार के लाल लड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा के फूल, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं वो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अगर पानी बंद न किया होता जालिमों ने तो एक कासिम काफी था उस 22,000 के लश्कर के लिए। लेकिन उन ना मर्दों ने और ना मुरादों ने पानी बंद करके बताया कि इनके साथ इसी तरह लड़ा जा सकता है। और वो लड़ने नहीं आए थे 72। अगर वो लड़ने आते तो भी उलट देते, जमीन की तय उलट देते। लेकिन उन्हें तो लड़ना नहीं था। उन्होंने तो नाना का वादा वफा करना था, उन्होंने तो दीन की हिफाजत करना था, उन्होंने तो दीन को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौला कासिम लड़ते लड़ते थके तो अरज़क नामी पहलवान भी मस्त हाथी की तरह झूमते हुए आया और उसने भी जो है इमाम से लड़ाई की। मौला कासिम ने उसके भी टुकड़े किए। शिमर जिल जोशन उस पलीद लईन ने कहा, उस बदबख्त ने कहा कि एक काम करो, एक एक करके जाओगे तो ये पूरे लश्कर को पूरा पड़ेगा। अली का पोता है, हसन का बेटा है, हुसैन का भतीजा है, चारों तरफ से घेर लो। 1000 लोगों ने एक साथ घेरा और इतनी तकलीफ उन लोगों को हुई थी, इतना नुकसान पहुंचाया था हजरत कासिम ने कि एक साथ जब 1000 के लश्कर ने चारों तरफ से घेरा तो किसी ने पत्थर मारे, किसी ने तीर मारे, किसी ने तलवार का वार किया। और एक अजीब सी गर्द करबला के मैदान में जब उठी, मौला इमाम कासिम घोड़े से जमीन पे आया। हसन पाक का बेटा जब जमीन पे आया तो आवाज दी, चचा मेरी खबर लेना। हुजूर इमाम आली मकाम उस गर्द के अंदर से आवाज जो आई थी, मेरी खबर लेना। तो आप जो है थोड़ा ताखीर से किसी सबब से खैमे से निकले। उतने टाइम में उन लोगों ने इमाम कासिम के लाश का सरे अकदस को तन से जुदा कर दिया और उतने टाइम में उन्होंने घोड़ों से इमाम कासिम के जिस्म को इतना कुचला, इतना कुचला, इतना कुचला कि जिस वक्त इमाम कासिम की लाश तक मौला हुसैन पहुंचे तो 19 साल का वो बेटा हजरत इमाम कासिम जो भतीजे थे, इमाम हुसैन ने उनको सीने से लगाया तो कुचल कुचल करके आपका लाशा इतना लंबा हो गया था कि जब आप सीने से लगा करके अपने भतीजे का लाशा ला रहे थे तो उनके पैर जमीन पर रगड़ते थे। सैयदा ज़ैनब ने देखा, हाय मेरा भतीजा। जब लाशा रखा तो हजरत ज़ैनब आई, भैया अपनी बहन की कोई बात तो तूने कभी काटी नहीं, कभी टाली नहीं। हाँ, आज मेरी सुनेगा? जी बहन क्या बात है? कहा तू सबकी कुर्बानी कबूल करता है, मेरी भी 2 कुर्बानी करबला में लाई हूं, कबूल कर ले। कहा क्या कह रही है आप? हाँ, मेरे जो औनो मोहम्मद है ना, 2 बेटे, तारीख में आता है एक बच्चे की उम्र 6 साल की थी और एक की उम्र 7 साल की। आपने फरमाया बहन
میں کیسے انہیں کربلا میں جانے دوں؟ وہ 6-7 سال کے بچے ہیں۔ امام حسین کو جب کوئی بات منانی ہوتی تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا، بھائی امی فاطمہ کا واسطہ۔ جیسے ہی زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، بھیا امی فاطمہ کا واسطہ میرے بچے بھی قربان ہو جانے دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن جب امی کہے گی زینب میری گود خالی ہوئی، میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اور تو اپنی گود بچاتی رہی، ماں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ او میرے ماں جائے، او میرے ماں کے بیٹے، تو نے اور میں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، یہ میرے دونوں بیٹے کی قربانی قبول کر لے، تیرا احسان قیامت تک زینب نہیں بھولے گی۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، یہ بہنیں مائیں، ساس بہو کی سیریل دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، فلموں میں بے پردہ جانے والی میری مائیں اور بہنیں، گانے سننے والی، فلمیں دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، زینب ذہن دے رہی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اگر گود اجاڑنی پڑے تو اجاڑ دو۔ زینب تمہیں پیغام دے رہی ہے، زینب تمہیں ذہن دے رہی ہے، صرف داستان کربلا سن کر آنسو بہا کر چلے نہ جانا۔ میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں، 3-3 4-4 کلومیٹر سے میری مائیں اور بہنیں پیدل چل کر کے آتی ہیں، میں رات کی تاریکیوں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ان سے یہ بھی کہتا ہوں صرف سن کر کے مت جاؤ، عمل کرنے والی بنو، پردے کی پابند بنو، نماز کی پابند بنو، شریعت کی پابند بنو، دین کی پابند بنو، کنیز زینب بن جاؤ، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا میری قربانی قبول کر لے۔ کہا بہن 6-7 سال کے بچوں کو میں کیسے بھیجوں کربلا میں؟ فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ مجھے رسوا نہ کر، فاطمہ پوچھے گی تو میں جواب کیا دوں گی؟ اتنا سننا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، کبھی تیری بات کو میں نے نہ کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بھیج دے بھیج دے۔ اب اس بہن کو میں خراج کس الفاظ میں پیش کروں؟ 6 اور 7 سال کا بچہ، زینب ہاتھ پکڑ کر کے کنارے کو ہٹتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو امامہ باندھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں زینب مدینے سے لائی تھی، جیسے کہ پہلے سے کوئی پلان ہو کہ کربلا میں جب حسین شہید ہوگا، قاسم جب بڑی بڑی تلواریں لے کر کے جائے گا، اکبر جب تلواریں لے کر کے جائے گا تو میرے چھوٹے بچے بڑی تلواروں کا بوجھ اٹھا نہ سکیں گے۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں پہلے سے چھپا لائی تھی۔ اے زینب تیری عظمتوں کو سلام، تیری پاکیزگی کو سلام، تیرے جذبے کو سلام، تو نے فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کیا ہے۔ جیسے نبی کی بیٹیوں میں فاطمہ کی کوئی مثال نہیں، ویسے فاطمہ کی بیٹیوں میں زینب تیری کوئی مثال نہیں۔ قیامت تک تیرا اسلام پہ احسان رہے گا زینب۔ اے آقا زینب تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام، تیرے مزار کو سلام، اللہ قیامت تک تیرے مزار پہ رحمت و نور کی برسات کرے۔ تو نے وہ تاریخ رقم کی ہے اور تو نے وہ ذہن دیا ہے کہ عورت صرف گھر کے کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، عورت صرف گھر کے برتن دھلنے والی کا نام نہیں، عورت اس کا نام ہے کہ وہ دین بچانے کے لیے اپنی گود بھی اجاڑ دیتی ہے۔ یہ زینب ہے۔ سیدہ زینب نے ننھی ننھی تلواریں بچوں کو دی، بیٹا جاؤ ماموں کو آخری سلام کرو اور کربلا میں جانا۔ دیکھو بیٹا تمہارا دادا جعفر طیار ہے، جعفر طیار۔ جعفر طیار کون ہے؟ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں، اب بہت بہادر تھے، جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، بہت بہادر تھے یہ۔ انشاءاللہ کبھی ان کی بہادری پہ ہم گفتگو کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو۔ اپنی زندگی یہی ہے ان آقاؤں کا ذکر کریں اور اپنی بگڑی بناتے چلیں، تکبیر سنبھالتے چلیں۔ جعفر طیار تمہارا دادا ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، مقابلہ کرنا۔ ماں نے دعائیں دی، جب وہ رخصت کر رہی تھی تو وہ فاطمہ کی بیٹی تھی، جب وہ رخصت کر رہی تھی تو فاتح خیبر علی کی بیٹی تھی، اتنا حوصلہ تھا۔ جب ننھی تلواریں لٹکا کر کے شہزادے چلے ہیں تو شمر نے لعین نے پکارا، حسین جوان ختم ہو گئے، بچوں کو بھیج رہا ہے۔ حسین اب اس کو کیا سمجھائیں کہ یہاں تو بہن ماں کے واسطے دے رہی ہے،
جب بچے میدان میں آئے تو کہا خبردار ماموں کی بے ادبی نہ کرنا، پلید تو آ میدان میں اگر تجھ میں ہمت ہے۔ تمہیں بچہ سمجھتا ہے؟ ہم علی کے گھر کے بچے ہیں۔ ارے جسے دودھ ملا ہے علی کی بیٹی کا اور جس کا خون جعفر طیار کا ہے، پھر دیکھ وہاں کیسی بہادری ہے۔ جب اتنے سخت جملے کر رہے بچوں نے کہا تو پھر ان ظالموں نے کہا کہ ایک کام کرو، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ زینب تصور میں کربلا آ جائیں، سیدہ زینب کا حجرہ میں خیمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ آج بھی کربلا میں حضرت زینب کا خیمہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ جہاں پر ان کا خیمہ لگا تھا وہاں پر ایک گنبد بنا دیا گیا ہے، اور میدان کربلا جنگ کہاں ہوئی تھی وہ نشان بھی موجود ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی وہ دن دکھائے اور اللہ مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے۔ سیدہ زینب خیمے پہ کھڑی ہے، سر پہ چادر ڈال کر اور ہاتھ کو آنکھ پر رکھ کر کے دیکھ رہی ہے، میرے دودھ کے پالے کیسی بہادری کے جوہر دکھا۔ لیکن آخر وہ ماں تھی۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب خیمے سے بھیجا تو وہ علی کی بیٹی تھی اور فاطمہ کی بیٹی تھی، اتنی بہادری تو دکھائی، لیکن جب بچے گھر گئے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، بھائی کو لپٹ گئی، بھیا میرے بچے۔ تصور میں لائے نا، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے گھر لے جاؤ، اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، ماں کیسے پچھاڑے کھاتی ہے، باپ کو کیسا رونا آتا ہے۔ زینب کے بھیا میرے بچے، بھیا میرے بچے۔ ابھی تیسری بار اپنا بچہ نہ کہنے پائی تھی کہ آواز آئی، حسین لے جا اپنے بھانجوں کا لاشا۔ مولا حسین جب گئے تو دونوں بھانجوں کو سینے سے لگا کر گھر کی طرف لائے، اور بہت تکلیف تھی مولا حسین کو، روتے ہوئے آئے۔ دو ہی بیٹے تھے زینب کے۔ کتنے؟ دو ہی بیٹے تھے زینب کے۔